ساؤتھ کوریا، جہاں طلبہ نے جدوجہد کر کے اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دیا۔ ساؤتھ کوریا کو جاپان کے قبضے سے آزادی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر 15 اگست 1948 میں ملی تھی۔ پاکستان کی طرح یہ ملک بھی 1987 تک ملٹری اور ڈکٹیٹر کی طرح کے سویلین حکمرانوں کے درمیان پستا رہا، مگر وہاں کے عوام نے جدوجہد کی اور آخر کار 1987 کے بعد سے اب وہ ایک مستحکم جمہوری ملک ہے، بلکہ وہ اپنی تعلیم، معیشت اور کلچر میں بھاری سرمایہ داری کر کر ایشیا کے ایک بہت غریب ملک سے ترقی کر کر دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ 15 اگست 1948 میں سگمن ری کوریا کا پہلا صدر بنا۔ لوگوں نے لینڈ ریفارم کا سختی سے مطالبہ کیا اور جون 1949 کو بڑے بڑے زمینداروں سے تقریباً 40% زمینیں لے کر چھوٹے زمینداروں کو دے دی گئیں۔ ری کی حکومت امریکہ کی مدد سے طاقت کے ذریعے نارتھ کوریا کو دوبارہ اپنے ساتھ ملانا چاہتی تھی۔ ری ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرتا تھا اور جب تک حکومت کرتا رہا تمام طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے آئین میں تبدیلی کرنے کی کوششیں کی، اپنے مخالف کو نارتھ کوریا کا ایجنٹ قرار دے کر اس کو موت کی سزا دی، اپنے مخالفوں کو جیل میں بند کیا، فراڈ کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کر اپنے لیے 8 سال کی ٹرم کی پابندی کو ختم کر دیا اور دھاندلی کے ذریعے 1960 کے الیکشن کو بھاری اکثریت کے ساتھ جیتا۔ یونیورسٹیوں اور اسکول کے طالب علموں نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اپریل 1960 کو اس کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اسٹوڈنٹ کے اس انقلاب کے بعد جولائی 1960 میں الیکشن میں مخالف پارٹی جیتی اور انہوں نے آئین کو بدل کر پارلیمنٹری کیبنٹ سسٹم کو رائج کیا صدارتی سسٹم کے بجائے۔ اس دور میں جو سیکنڈ ریپبلک کہلاتا ہے، یونین ممبرشپ میں بہت اضافہ ہوا اور لوگوں نے منظم ہو کر اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ٹیچرز یونین، جرنلسٹ یونین اور فیڈریشن آف کورین ٹریڈ یونین بنائیں۔ نئے وزیر اعظم چینگ نے لوگوں کے دباؤ میں آ کر ہزاروں پولیس والوں، فوجیوں اور سرکاری ملازمین کو سزائیں دیں یا جاب سے نکالا جو کرپشن یا غیر جمہوری حرکتوں میں ملوث تھے، مگر چینگ کی حکومت کامیاب تبدیلی لانے میں ناکام ہو گئی اور ملک کے حالات خراب ہوتے گئے۔ نارتھ کوریا سے مستقل دشمنی کی وجہ سے فوجی جنرلوں کی اہمیت اور طاقت بڑھ رہی تھی، چنانچہ مئی 1961 میں جنرل پارک نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سویلین لوگوں کو نکال کر حکومت نے فوجی افسروں کو لگایا اور وعدہ کیا کہ وہ ضروری تبدیلیاں لا کر 2 سال میں حکومت واپس سویلین گورنمنٹ کو دے دے گا۔ اپنے مخالفوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ملٹری نے 1961 میں کورین سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی KCIA قائم کی۔ ایک ریفرنڈم کے ذریعے صدارتی نظام کو واپس لایا گیا۔ پارک اور دوسرے ملٹری کے افسروں نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، مگر پھر پارک نے ایک نئی سیاسی پارٹی کا لیڈر بن کر، جس میں زیادہ تر لوگ KCIA کے تھے، صدارتی امیدوار بن گیا اور 1963 کے الیکشن میں جیت گیا۔ پارک کی حکومت سے کوریا میں تھرڈ ریپبلک کا آغاز ہوا۔ ایکسپورٹ پر توجہ دینے اور امریکہ سے قریبی تعلقات اور بڑے پیمانے پر امداد ملنے کی وجہ سے کوریا نے کافی ترقی کی اس کے دور میں، مگر غریب کسانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پارک نے پھر 1967 کے الیکشن کو جیتا۔ اس وقت صدر کے لیے 2 ٹرم کی پابندی تھی۔ اس نے زبردستی آئین میں تبدیلی کر کے اس پابندی کو ختم کیا تاکہ وہ اگلا الیکشن لڑ سکے۔ اس کے خلاف کافی احتجاج ہوا، مگر وہ 1971 کے الیکشن میں پھر منتخب ہو گیا۔ صدارتی الیکشن کے بعد پارلیمنٹری الیکشن ہوئے جس میں مخالف پارٹیوں نے زیادہ تر سیٹیں جیتیں، جس سے پارک کو خطرہ ہوا اور اس نے ملک پر مارشل لا لگا دیا۔ اس دور جسے فورتھ ریپبلک کہتے ہیں میں پارک نے اپنے آپ کو مستقل صدر بنانے کے لیے آئین میں تبدیلیاں کی۔ قانون ساز، عدلیہ اور تعلیمی پالیسیاں حکومت کے کنٹرول میں تھیں۔ اسکول کی کتابوں کو بدلا گیا تاکہ وہ ملٹری گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کریں۔ اس دوران ملک میں سیاسی استحکام نہیں تھا، مگر ایکسپورٹ کے لیے صنعتیں قائم کرنے کی وجہ سے ملک ترقی کرتا رہا۔ اسٹوڈنٹ اور دوسرے سرگرم کارکن یعنی ایکٹیوسٹ جمہوریت کی بحالی کے لیے احتجاج اور مظاہرے کرتے رہے۔ پارک نے لوگوں کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی، مگر سیاستدان، دانشور یعنی انٹلیکچوئلز، مذہبی رہنما اور مزدور اور کسان سب جمہوریت کی تحریک میں حصہ لیتے رہے اور ان کا احتجاج اور مظاہرے بڑھتے گئے۔ آخر کار پارک کے 18 سال کی حکومت کا اس وقت خاتمہ ہوا جب اس کو KCIA کے ڈائریکٹر کم نے قتل کر دیا۔ پارک کے قتل کے بعد پرائم منسٹر چوئی نے صدارتی عہدہ لیا، مگر صرف 6 دن کے بعد ہی میجر جنرل چن نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ یونیورسٹی کے طلبہ اور پروفیسرز اور یونین کے لوگ ملٹری حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج اور مظاہرے کرتے رہے اور آخر کار ملٹری کی 30 سال کی حکومت کے بعد 1992 میں پہلا سویلین صدر منتخب ہوا اور صحیح جمہوری ادارے قائم ہو سکے جو اب بھی موجود ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی تاریخ پاکستان کی تاریخ سے زیادہ مختلف نہیں۔ وہاں بھی ملٹری ہو یا سویلین، ہر حکمران نے حکومت پر قبضہ کرنے اور تمام تر پاور اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کی، جب تک کہ عوام، خاص کر طالب علموں اور یونین کے لوگوں نے شدید جدوجہد اور اپنی زندگی کی قیمت ادا کر انہیں صحیح جمہوری ادارے قائم کرنے اور اپنے حقوق دینے پر مجبور نہیں کر دیا۔ آج ساؤتھ کوریا کے لوگ پوری دنیا میں ایک باوقار قوم کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں۔ شاید ایک دن پاکستان کے لوگ، خاص طور پہ نوجوان، بھی ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں اور ایک پرامن انقلاب کے ذریعے اس کو بھی دنیا کا ایک مثالی ملک بنا دیں۔ آپ کا شکریہ اس پیغام کو سننے اور شیئر کرنے کا۔